السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بدشگونی کے بارے میں سوالات و جوابات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: شگون کی اقسام بتائیے اور ان کی وضاحت کیجیے۔ جواب: شگون کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اچھا شگون، نمبر 2 برا شگون۔ اچھا یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی اچھا کلام سن کر دلیل پکڑنا۔ اگر برا کلام ہو تو بدشگونی ہے۔ حکم شرع یہ ہے کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی مکمل کرے، اور برا کلام سن کر اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے۔ سوال: کسی کام سے نکلتے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا سننا پسند تھا؟ جواب: کسی کام سے نکلتے وقت حضور نبی کے محترم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا راشدو اے ہدایت یافتہ، یا نجیحو اے کامیاب سننا پسند تھا۔ سوال: کسی شے کو منحوس جاننے کے بارے میں اسلام کیا فرماتا ہے؟ جواب: کسی شخص، جگہ، چیز یا وقت کو منحوس جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں۔ سوال: اچھا شگون لینے اور بدشگونی کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ جواب: مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اسلام میں نیک فعل لینا جائز ہے، بد فعلی بدشگونی لینا حرام ہے۔ سوال: نجومیوں کاہنوں سے قسمت کا حال معلوم کرنا کیسا ہے؟ جواب: کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلا برا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد ہو، یعنی جو یہ بتائیں حق ہے، تو کفر خالص ہے، اور اگر بطور اعتقاد و تیقن یعنی بطور یقین نہ ہو مگر میل و رغبت کے ساتھ ہو تو گناہ کبیرہ ہے، اور اگر بطور ہزل اور استہزاء یعنی ہنسی مذاق کے طور پر ہو تو عبث یعنی بیکار اور مکروہ و حماقت ہے۔ ہاں، اگر بقصد تعجیز یعنی اسے عاجز کرنے کے لیے ہو تو حرج نہیں۔ سوال: مکان کی تبدیلی سے بدشگونی لینا کیسا ہے؟ جواب: ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم ایک مکان میں رہتے تھے، اس میں ہمارے اہل و عیال کثیر اور مال کثرت سے تھا، پھر ہم نے مکان بدلا تو ہمارے مال اور اہل و عیال کم ہو گئے۔ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو، ایسا کہنا بری بات ہے۔ سوال: چھینک سے بدشگونی لینا کس کا طریقہ ہے؟ جواب: مجدد اعظم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا، چھینک اچھی چیز ہے، اسے بدشگونی جاننا مشرکین ہند کا ناپاک عقیدہ ہے۔ سوال: فال کھولنا یا فال کھولنے پر اجرت لینے کا کیا حکم ہے؟ جواب: حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں، فال کھولنا یا فال کھولنے پر اجرت لینا یا دینا سب حرام ہے۔ سوال: شریعت میں استخارے کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم کو تمام امور میں استخارہ تعلیم فرماتے جیسے قرآن کی سورت تعلیم فرماتے تھے۔ سوال: استخارہ کے کیا معنی ہے؟ جواب: محدث کبیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، استخارہ کے معنی ہے خیر مانگنا یا کسی سے بھلائی کا مشورہ کرنا، چونکہ اس دعا و نماز میں بندہ اللہ عز و جل سے گویا مشورہ کرتا ہے کہ فلاں کام کروں یا نہ کروں، اسی لیے اسے استخارہ کہتے ہیں۔ سوال: حدیث پاک میں استخارے کی کیا فضیلت آئی ہے؟ جواب: حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو استخارہ کرے وہ نقصان میں نہ رہے گا، جو مشاورت سے کام کرے وہ پشیمان نہ ہوگا، اور جس نے میانہ روی اختیار کی
وہ محتاج نہ ہوگا۔ سوال: استخارہ چھوڑنے کا کیا نقصان ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کی بدبختی میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ Hello friends, if you are new, subscribe to this channel and press the bell button so much more. Thank you.